اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے آنے سے ہمارے بھی حوصلے بڑے ہیں کہ ہمیں بھی ایک مطلب متحرک اور ایک مخلص اور ایک بات سے کے ساتھ کچھ کی وابستگی رکھنے والی جو ہے ہماری پریوار جو کارکن آئی ہیں، تو ہمیں ان کی صلاحیتوں پر بھی فخر ہے اور ان کی صلاحیتوں پر بھی اعتماد بھی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جماعت کا جو آئندہ الیکشن ہے اس میں ایک اپنا یہ بھرپور کردار بھی ادا کریں گے۔ مجھے جو ان کی صلاحیتیں جو ہے میں ان کا اعتراف بھی کرتا ہوں، جو میں نے ان سے ملا ہوں، ان سے بات کی ہے تو مجھے پورا یقین ہے اس بات۔ تو میں مختصر بھی بات کروں گا، ہمارے دوستوں نے بہت باتیں کی ہیں، ہمارے نائب صدر صاحب نے بات کی ہے، جج سیکشن نے بات کی ہے، یاسر منشا صاحب بات کریں گے، یہ یوتھ کے حوالے سے بات کریں گے، میں کم اس سلسلے میں بات کروں گا۔ میں صرف یہی کہوں گا جی کہ جو معتبر نے آپ کو تنظیم کے نام لے کر دیے تھے تو وہ میرے خیال میں وہ مکمل نہیں ہے۔ وہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ جو بنا رہی ہیں یہ واٹس ایپ گروپ اور اس میں جو ہے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا، اس سلسلے پہ آپ کو بنا رہی ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام حلقے کی خالقہ آباد سے پلا کر تمام جو اس میں وہ ساری نمائندگی نہیں ہے، خالقہ آباد سے بھی دوست نہیں ہے، مڈ ویسی سے بھی دوست نہیں ہے، یہ صرف اسلام گڑھ اور پٹواری کی ہے۔ یہ ہم ایک دو دن میں مل بیٹھ کر جو ہے اتفاق رائے سے ایک تنظیم بنا کر دے پھر منشا صاحب یاسر صاحب بات کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ضرورت ہے، اگر یوتھ متحرک نہیں ہو تو کوئی الیکشن ہی نہیں۔ میں نے چونکہ 2001 سے 2024 تک میں اس پارلیمانی سسٹم میں الیکشن میں موجود ہوں، اور میں اس الیکشن میں حصہ بھی لیتا رہا ہوں، کبھی ٹکٹ کے حیثیت سے لیا، کبھی آزاد امیدوار کے حیثیت سے لیا، لیکن مجھے جو جس چیز کا اندازہ وہ یہی ہے کہ یوتھ کے بغیر کوئی بھی نہیں، اور جب تک یوتھ کو عزت نہ دی جائے، یوتھ کا احترام نہ کیا جائے، یوتھ کو آگے نہ کیا جائے، تب تک کوئی بھی سیاست نہیں ہو سکتی ہے کسی جگہ۔ تو میں یوتھ کے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمارے اس حلقے میں، بلکہ میں حلقے کی بات نہیں کرتا، ہمارے سینئر رائے صدر نے بڑی بات کی ہے جی کہ یہاں چودھری مجید کا بیٹا بھی ممبر بن گیا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ آپ کی بھی بدقسمتی ہے کہ یاسین بھی بنا اور اس کا بیٹا بھی بن گیا، وہاں پر بھی مسلم لیگ کے ووٹ دیتے ہیں اور یہاں پر بھی مسلم لیگ کے ووٹ دیتے ہیں۔ یاسر سلطان بنا اور محسن سلطان بنا اور اس کا بیٹا بھی بن گیا، وہاں پر بھی مسلم لیگ کے ووٹ دیتے ہیں۔ یہ ٹھاکر صاحب کو پتا ہے کہ وہاں بھی اختلافات کا شکار رہی ہے مسلم لیگ، وہاں پر بھی گروبندی کر رہی ہے۔ یہاں ہمارے حلقے میں یہی پرابلم رہی، جڑیال میں یہی پرابلم ہے، چڑوئی میں بھی یہی پرابلم ہے، کھنٹا میں بھی یہی پرابلم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں اور ایک بات کرتا ہوں آپ سے، میں یاسر منشا صاحب ہٹ کر اس بات سے کہ اگر ہماری مرضی کی عادت ایماندار اور مخلصی کے ساتھ یہ مسائل حل کرے تو یہ تمام سیٹیں جو ہے مسلم لیگ کی ہیں۔ وہ کوئی بچے تو ہے نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا بیپر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے حلقے اس حلقہ میں 2 میں کیا ہو رہا ہے، جڑیال میں کیا ہو رہا ہے، چڑوئی میں کیا ہو رہا ہے، مطلب گھرٹا میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب لوگ ان باتوں سے واقف ہے کیا ہو رہی ہے۔ اگر آج ہماری جماعت کی قیادت جو ہے مخلص ہو تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مسلم لیگ کی ہے، ایک چیز بھی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں جی پچھلا جو الیکشن ہوا مجھے کوئی مسلم لیگ کا ووٹ نہیں ملا، میں نے ذاتی حیثیت سے 5,500 ووٹ دیا۔ عظیم بخش کو کوئی مسلم لیگ کا ووٹ نہیں، اسے ذاتی حیثیت سے 4.5 ووٹ دیا۔ میرے اور عظیم بخش کے دونوں ووٹ ملا کر جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے اس سے زیادہ ووٹ، سہیل سرفراز بھی کھڑا تھا، وہ بھی مسلم لیگ کے تھا، اگر وہ نہ کھڑا ہوتا تو شاید وہ الیکشن کا پاسا ادھر سے اسلام گڑھ تک جو ہے اٹھ جاتا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے، اور اختلافات جو ہے اگر مرضی کی عادت ایمانداری سے یہ اس بات پر چلے تو یہ حل ہو سکتے ہیں، اگر نہ چلے تو میں نے اور عظیم نے یہ فیصلہ کیا تھا کیونکہ حقائق جو گراؤنڈ پر ہے لوگوں کو پتا ہے، جماعت کو بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا صورتحال ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جس کو جماعت ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ، اگر عظیم بھائی کو ٹکٹ دیتی ہے تو میں ڈٹ کر اس کے ساتھ رہوں گا، اگر مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو میں لوگ کو یہی رکھوں گا اس سے کہ وہ بھی میرے ساتھ اس طرح ڈٹ کر پڑے، اور یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ادھر آ کر کمپین شروع کر دیجیے کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں، میں فائنل ہوں، عظیم بھائی ادھر جا کر کمپین نہیں، ہم اکٹھے کمپین کریں گے، اکٹھے جو ہے نا اس کے لیے ٹکٹ کے لیے جائیں گے، اور وہاں پر ہم یہ بات بھی کریں گے کہ جس کو آپ ٹکٹ دیں گے آپ اس کے ساتھ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسلم لیگ یہاں مسلم لیگ آج بھی ایک سیٹ کے ساتھ ہے، یہ سیٹ مسلم لیگ کی پکی سیٹ ہے، کوئی لے بھی جا سکتا۔ میرے اور کپتان صاحب کے خلاف تھے 2001 میں، میرے اور کپتان صاحب ووٹ ملائے گئے تو جو مجید سے زیادہ تھے،
2006 میں میئر اور کپتان صاحب ووٹ بنائے جائے تو چودھری مجید سے زیادہ تھے. 11 میں ہم نے کوشش کی کہ میرے اور کپتان صاحب نے اختلافات ختم کیے, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ چودھری مجید وزیر اعظم کا بھی کینڈیڈیٹ تھا, اور میں آپ کو آج یہ بتاتا ہوں کہ 6000 اس کو پرچی نہیں ملی تھی. اگر وہ پرچی نہ ملتی تو اس وقت بھی چودھری مجید الیکشن آ جاتا تھا. مجھے پتا ہے, میں ہمارے اختلاف جب تک اختلاف تھے اس کے پہلے مجھے بھی کسی نے آفر کیجیے کہ اگر آپ اس طرح کریں تو ہم آپ کو اتنی پرچی دے دیں گے, اور وہ پرچیاں جو ہے جب میرا اور کپتان صاحب کا اتحاد ہوا تو وہ پرچی چودھری مجید کے پاس چلی گئی. تو مقصد, اور 16 کا الیکشن آپ گواہ ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے تھے, چودھری مجید وزیر اعظم تھا اور ہم نے اس کا الیکشن وہ ہار گیا تھا ہم سے. وہ تو کسی جگہ میٹنگ بھی نہیں کر رہا, اس سے نہیں ہو سکتی تھی, بلکہ وہ جو اس نے جلسہ کیا اسلام کارڈ میں, ہمارا جلسہ اس سے 2 گنا بڑا جلسہ تھا, اور پھر ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن سے جیتا. لیکن رزلٹ کیا ہوا, میرے 150 ووٹ گوئے میں, یہ ہمارے افسر بٹھا صاحب بیٹھے ہوئے, ان کی خواتین کا پولنگ اسٹیشن تھا, 150 میرے ووٹ تھے. جب رزلٹ کمپائل ہوا تو 0. ایک جہاں ہمارے یہ 10-12 پولنگ اسٹیشن جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائڈ کیا تھا کہ جہاں ہمارے ووٹ 150, 100, 200 تھے, وہاں پر رزلٹ جو کمپائل کیا گیا تو ان کو 0 کر دیا گیا, اور اس بنیاد پر جو مجید کو وہ الیکشن دیا گیا. ورنہ الیکشن رزلٹ ہم جیت گئے تھے, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کون کون اس میں شامل تھا. اس میں ہماری جماعت بھی شامل تھی, اور فوری طور پر نوٹیفکیشن بھی کرایا گیا کہ چودھری مجید کا فوری طور پر نوٹیفکیشن کرے کہ ان میں عدالت میں چلا کرے. اس کے باوجود عدالت کا چھوڑا, یہ لمبی کہانی ہے, میں وہ بات نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ میں آپ کی ساتھ سے دین سے بھی یہ بات کروں گا کہ چھوڑے کارکنوں کو, حلقے کے لوگوں کو چھوڑیں. آپ بھی ایمانداری سے مخلص آ کر بیٹھے ہیں, ڈڈیال میں آ کر بیٹھے ہیں, جو اقدار ہے اسے کہیں جی کہ یہ اقدار ایسے ٹکٹ دیں, وہ الیکشن لڑے اور سارے ساتھ ہوتے ہیں. ٹکٹ ڈڈیال کی آپ کی جہاں ہی ساتھ میں آ کر بیٹھ جائیں, بتائیں. یہ میں اپنے کاج بتاتا ہوں, عظیم بھائی آپ نے بتاتا, باقی آپ بتاتے جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیت جائے گا, جس کی پوزیشن بہتر ہے اسے ٹکٹ دے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ سیٹ مسلم لیگ ہے یا کوئی سیٹ نہیں. اسی طرح میرپور میں وہاں پر بھی کھچڑی بنی ہوئی ہے, تو کوئی باتیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ بھی اگر آ کر اکٹھے ہو کر کے یاسر سلطان چھوڑ کر فیصل سلطان خود کیا جائے, یہ دونوں مل کر کیا جائے, اس سے چودھری سے سیٹ نہیں جیت سکتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے مسائل ہیں, یہاں پر نہیں ہے. یہ کوٹری میں بھی یہی مسائل ہے ہمارے لیے, نیپر میں بھی یہی مسائل ہیں. تو اگر یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا تو اس طرح جماعتوں کو فائدہ نہیں ہوتا. بہرحال میں اس لمبی میں نہیں جانا چاہتا, میں اس بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں. آپ دوستوں کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اور عظیم پارٹی جو وعدہ کیا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سیٹ بھی مسلم لیگ کی ہوگی, اور ہم اکٹھے الیکشن بھی لڑیں گے, اکٹھے الیکشن میں جائیں گے, جس کو جماعت اجازت دے گی ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ. یہ سمپل بات ہے. دوسری بات جو ہے یہ کام کاج کی, میرا خیال ہے کہ 2016 سے 21 تک جو کام ہوئے ہیں وہ پورا آزاد کی تاریخ میں ریکارڈ کام نہیں ہوئے. لیکن چھوڑے کاموں کو کوئی ووٹ نہیں دیتا. جب ووٹ آتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کی ترجیحات بن جاتی ہے. یہ آپ نے دوستوں نے پل کا ذکر چھڑا ہے کہ پل کا فنڈ جو ہے ہماری حکومت نے دیا ہے. میں تمام دوستوں سے جو آج سوشل میڈیا پر اس پل کے جو بنے ہوئے ہیں, آپ نے پتہ نہیں کیا کیا, ان کو ایمانداری سے پوچھا کہ کسی کو پتہ بھی تھا اس پل کا نام کیا ہے. یہ چک ریام اور رٹھوا کدھر ہے, یہ کہاں پر, یہ اس کی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا. میں چک ریام کا رہنے والا ہوں, جس جگہ پل پڑ رہا میرا اس جگہ وہاں پر گاؤں تھا متاثر ہوئے ڈیم میں. رٹھوا ہمارے پار تھا سامنے, ہمارا اسکول رٹھوا میں تھا, ہم پیادے جاتے تھے پرائمری اسکول میں رٹھوا پڑھنے. مطلب یہ جب 2001 میں سکندر صاحب منسٹر وزیر اعظم تھے تو میں نے اسلام گارڈ کے جلسے میں کہا کہ ہمیں تحصیل نہیں چاہیے, ہمیں یہ بریج دے دیں, ہم تحصیل سے نکلا کرتے ہیں. تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ یہ پل کے سلسلے میں جو ہے کیا جی انقلابی صاحب نے بات کیا, پریس طرف کے دوست کیا جی آپ نے یہ بات کیا پل کی تحصیل کی بات کرتے, کون پل بنائے گا. میں نے کہا ان شاء اللہ تعالیٰ پل بنے گا. پھر یہ جب ڈیم کا پروسیس شروع ہوا تو اس کو اس پل کے اس ایجنڈے میں نے اس پل کا نام لکھوایا تھا. اس میں یہ کھاڑک اور پریام کا بھی تھا, اس میں ڈڈیال کا بھی تھا, اور اس میں رٹھوا جاگریام کے تھا. یہ کھاڑک اور پریام چونکہ اس کی ڈیپتھ زیادہ تھی, جو فیزیبلٹی میں نہیں آ سکا تھا. اسی طرح یہی پلان ڈڈیال کی تھی. ران گلی والا جو وابڈا والوں نے بنایا تھا وہ فزیبل تھا, اور ایک یہ چوکریام رٹھوا والا وہ فزیبل تھا. اور جب یہ ڈیم کا فائنل معاہدہ ہو رہا تھا میں موجود تھا اس معاہدے میں. سکندر صاحب وزیر اعظم تھے, بلکہ سکندر صاحب جب کشمیر ہو سے چلے کہنے لگے پتہ نہیں یاد واپسی اور میری یہ کہ گڈی ہوگی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں پر بڑی طاقت باتیں ہوتی ہیں, اس پل پر بڑی طاقت باتیں ہوتی ہیں. سکندر صاحب نے مجھے کہا نظیر بتاؤ, چونکہ وہ جو وابڈا کے چیئرمین تھے جنرل ذوالفقار, وہ مشرف کے خاص آدمی تھے, تو وہ جس پل کا نام سن کر پتہ لگتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں کوئی کرنٹ لگ گیا. بہرحال مختصر یہ ہے جی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اتنی بڑی اس کی لمبائی ہے نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا جی میں وہاں پر رہتا ہوں, جو موجودہ ہے یہ غلط ہے.
वहाँ पर उसमें कप्तान साहब भी मीटिंग में मौजूद थे, उसमें हमारे उसका अपने सरदार अतीक साहब सदर जमात थे, वो मीटिंग में मौजूद थे, सरदार अनवर साहब वो सदर हुकूमत है वो मौजूद थे, पूरी सब लोग मौजूद थे। वहाँ पर बहुत तलखी होगी और लेकर फिर ये दोनों पुल और बिजली का टैरिफ का मामला, ये सिकंदर साहब फाइलें दोनों लेकर जो उस वहाँ मिनिस्टर जो थे उस वक्त वो मेहमान साहब थे कश्मीर के अफेयर के मिनिस्टर, तो फिर उनकी मौजूदगी में फैसला हो गया दोनों मुशर्रफ के पास जाएगा जो फैसला करेगा। तो फिर मुशर्रफ ने कहा कि उस वक्त डॉलर बहुत आ रहे थे अफगानिस्तान की जंग की, पैसा मसला नहीं है, ये दोनों की जो है मैं मंजूरी देता हूँ, बिजली के टैरिफ की भी और इसकी पुल की भी। और फिर इसके आगे बहुत जो है साजिशें चली, जहाँ आज तक पुल खड़ा ये मेरी अकेली कोशिश के मेरे अकेला इसमें जो है कोशिश की, कोई आदमी इसमें चाहता किसी को पता भी नहीं था। इस स्टेज पर जब पुल रुका है, ये पुल रुका है ब्यूरोक्रेट की साजिशों की वजह से, उनकी करप्शन की वजह से, इसलिए यहाँ पर आग रुक गया। तो यहाँ पर आकर आप सभी लोग जो है कोई बीमार बन रहा है, कोई पता नहीं क्या बन रहा है। आज ये फंड जो इसके जो है ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दिए, ये मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग ने इसके फंड दिए। ये जो चौधरी मजीद आपके जो है ये तो इस के मुखालिफ थे, मैंने तो इनके खिलाफ पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर इस्लाम गार्ड में मेरे इनके खिलाफ एजुटेशन कराई, एहतजाज कराए। पीपल्स पार्टी के लोगों ने धमकी दी कि अगर आपने मुखालफत खत्म नहीं की तो आप पीपल्स पार्टी छोड़ देंगे। इस्लाम गार्ड के जो दोस्त थे पीपल्स पार्टी के, तो कहने का मकसद ये तो थे ही खिलाफ इसके। जुलियान वालों को तो सऊद साहब अपने खालिद मसूद को पता ही नहीं था ये चक्री वो आपका खालिद बिना बिल वो हो गया। मैंने कहा यार खुदा के बंदे वो ले जाए, ये है वो जो है विजिबिलिटी में था, किसी को पता ही नहीं था कोई। लेकिन अब ये सारे इसके बन रहे हैं जी, जो हमने पुल बुला दिया। चलो छोड़ो, मैं इस बात को नहीं करता, ये लोगों को पता है, ये एक तारीख का हिस्सा है, ये बातें होती रहेगी। जो कहने का मकसद ये है कि मैं आप दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ सिर्फ इस बात पर कि क्योंकि यूथ के हवाले से सरदार मुंशिया साहब बात बल्कि ये बड़े मुतहरक आदमी है, उनके वालिद साहब जो बड़े दबंग आदमी थे। बल्कि हमारी जो मुस्लिम लीग की पहली मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद क्लब में, तो वहाँ पर साथ रफीक साहब ने ये जो जिस तरह आज ये चला हुआ है सीज़न, उन्होंने भी कोशिश की थी कि वहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग का हो जाए। तो सरदार हुसैन साहब ने खड़े होकर कहा जी कि हम उसको छोड़ रहे हैं, तो आप उसको फिर अमल करते, हमें यह काबिल भूल नहीं है। वहाँ पर गवर्नर सराद भी थे, बाहर सारे लोग थे, उन्होंने दबंग तरीके से वहाँ पर इसी मुखालफत की और साथ रफीक साहब नाराज होकर बैठ गए जी के ये हमारा ये लंबी कहानी है। कहने का मकसद ये है कि उनके बेटे ये बड़े मुतहर्रिक है, नौजवान है, ये हर जगह पेश होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी मौजूदगी में मुस्लिम लीग अपने यूथ विंग जो है ना ये मुतहर्रिक भी होगा और इस साल के भी मुतहर्रिक होगा, बाकी आज़ाद कश्मीर भी मुतहर्रिक होगा। आने वाले इलेक्शन में ये भरपूर अपना किरदार अदा करेगा। मैं इनका भी कि दोस्तों का सबका एक बार फिर जिनके साथ शुक्रिया अदा करते और खासकर मरियम अदरीस साहबा के इनकी काउंसिल की वजह से जो बल्कि इन्होंने ये सारा सिलसिला किया। मुझे ये सुबह से कि आपने आज सीटी में जाऊँगा, मैं सीटी से बाहर था, लेकिन मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा और हर सूरत में कोशिश करूँगा मैं हाजिर हूँ। बहरहाल मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, यासमीन का भी आपके दोस्तों सबसे दोस्तों का और तमाम जो आप आए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला मुतमईन रहे, इत्मीनान रखे, हालात बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब वज़ीर इनकलाबी साहब, मेरे हमरा तशरीफ़ फरमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के मजलिसी नायब सदर जनाब राजा यासिर इकबाल साहब, मर्जी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान यूथ विंग आज़ाद कश्मीर जनाब मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब, मोहतरमा मरियम अदरीस साहिबा, मर्जी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग आज़ाद कश्मीर जनाब ठाकर साहब, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम यहाँ पर आए तो आपने सख्त गर्मी के अंदर इंतज़ार भी किया और हमें यहाँ पे खुशामदीद भी कहा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, यहाँ पर आने का मकसद आपके साथ बयान करता हूँ कि हम क्यों यहाँ पर आए। ज़्यादातर लोगों के साथ, नौजवानों के साथ तो अच्छा तारफ़ है, मुलाकात भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये जो टीम मेरे साथ आपके सामने नज़र आ रही है, मेरे सीनियर नायब सदर, मेरे सेक्रेटरी जनरल, आज़ाद कश्मीर में 2010-26 दिसंबर को जब ये मुस्लिम लीग नून कायम हुई, हम भी इसका हिस्सा बने। तब से लेकर आज तक अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 15 साल इस पार्टी को बनाने में, चलाने में
ایک ایک تنخواہ کر کے ایک ایک اینٹ جمع کر کے ہم نے اس کو ایک مضبوط قلعہ بنایا آپ سب دوستوں کے ساتھ. کوئی مل کر کوئی نیا چہرہ, ایسا نہیں کہ کوئی نیا چہرہ یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو. ظاہر ہے پارٹیوں کے اوپر اچھا وقت برا وقت آتا ہے, جس سے وہ کام لگے رہتے ہیں. 2016 کے اندر ہمارے اوپر بڑا اچھا وقت آیا, پارٹی منظم متحد تھی, تو ایک مضبوط حکومت ہم نے قائم کی اور آزاد کشمیر میں ہماری بہترین حکومت قائم ہوئی. اور اس نے ثابت کیا کہ اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے آزاد کشمیر میں تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے. 16 سے 18 تک جو 2016 سے 21 تک جو ہمارا دور تھا وہ آزاد کشمیر کے 70 سال کا سب سے بہترین دور تھا. میں رات کو اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا 3 اضلاع میں گزر کے آ رہا ہوں, میرے سیکرٹری جنرل 6 اضلاع گزر کے آ رہے ہیں, اور 6 اضلاع کو ملانے والی سب سے بہترین سڑک مظفر آباد سے لے کر یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں میرپور تک, یہ میری حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2016 میں شروع کی اور اپنے دور میں مکمل کی. اس سے پہلے یہاں سے کوٹلی جانا ایک خواب, ایک ڈرونا خواب لگتا تھا. کوٹلی سے سدوتی جانا ایک ڈرونا خواب لگتا تھا, کھنڈرات کی شکل تھا یہ آزاد کشمیر. تو آج ہم جو آپس میں تمام اضلاع ملے ہیں وہ ملانے والی پاکستان مسلم لیگ نون ہے. ہم دنوں کا سفر گھنٹوں میں کر کر ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں. ہم اس پارٹی کا حصہ ہیں, اس کی تنظیم سازی کے لیے یہاں پر آئے ہیں. نہ میرے ساتھی کہیں پرچی سے آئے, نہ ہم پرچی کے زور پہ آگے کہیں تنظیم سازی کی وضاحت میرے کسی نائب صدر نے کر دی. اللہ کے فضل سے خود بھی پرچی سے نہیں آئے اور پرچی پہ کوئی فیصلہ بھی کرنے نہیں کرتے, اور نہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ پرچی کسی پرچی کے دباؤ سے ہم کو فیصلہ بھی کر لیں. فیصلہ کرتے ہیں ماوی مشاورت سے کریں گے اور فیصلے پر عمل درآمد بھی کریں گے, اور انشاءاللہ کبھی وہ واپس نہیں ہوگا. یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں. تو یہ جو تنظیم سازی ہم اس لیے آپ کے پاس آئے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سنیں اور میرٹ کی بنیاد پہ ہم فیصلے کریں اور تنظیم میں ان لوگوں کو لیں کہ جو یہ نہیں کہ فلاں کا بھتیجا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں سرمایہ دار کا رشتہ دار ہے, فلاں جاگیردار کا عزیز ہے, تو اس کا نام کہیں اوپر سے آ گیا اور نوٹیفکیشن جاری ہو جائے. ایسا ہم انشاءاللہ کسی صورت نہیں کریں گے. یہاں پر اسی لیے آئے ہیں کہ نوجوانوں کو ملیں جو پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, ان کو تنظیم میں لے کر پارٹی کو منظم متحد کریں. یہ ہمارا ہے, اس لیے ہم آپ کے پاس ہیں. دوسری بات, جو بات پارٹی کے حوالے سے کی گئی, ہم نظریاتی طور پہ مسلم لیگ نون کا اس لیے حصہ ہے. میں بذات خود میں نے پورے پاکستان کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر جہاں بھی سفر کیا, جہاں بھی دیکھا, مجھے ایک ہی شخص نظر آیا. وہ روس کونے پہ ایک تصویر ہے, میاں محمد نواز شریف ہے. آپ کاشکر سے لے کے گوادر تک جائیں, جہاں جائیں گے آپ کو نواز شریف نظر آئے گا. تو اس کے علاوہ کس کی بات نہیں. آپ کو جہاں تعمیر و ترقی نظر آئے گی وہاں پہ نواز شریف نظر آئے گا. اس لیے نظریاتی طور پر نواز شریف کے ساتھ ہیں, نواز شریف کا نظریہ لے کے گھر گھر جا رہے ہیں, نوجوانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں یہ کشمیر النسل, کشمیر کا بیٹا, پاکستان کا وفادار نواز شریف ہے. آپ لوگ اس پارٹی کا حصہ بنیں اور اس پارٹی کو اقتدار میں لائیں, اور یہ پارٹی پاکستان کو جس طرح تعمیر و ترقی کی راہ پہ گامزن کر رہی ہے, اسی طرح جو تسلسل ہمارا 21 میں ٹوٹا تھا, سامنے آپ کے ساری صورتیں. کسی سے کیا پوچھیں گا؟ اگر کسی کو اس چیز کا احساس نہیں, گرمی ہے تو اگر کوئی نہیں محسوس کر رہا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو 4 سال میں جس بے شرمی اور گٹائی سے یہاں پر حکومت کی گئی, میں سمجھتا ہوں اگر اس کو کوئی نہیں محسوس کر سکتا تو پھر اس کے لیے کوئی الفاظ میں کوئی نہیں کر سکتا. اب دیکھ سکتے ہیں کوئی تعمیر و ترقی کا کوئی کام ہوا سوائے بندر بانٹ کے کوئی اور کام ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اپنے گھر بیٹھ کے تقسیم کرتے ہیں اسکیمیں, اور سمجھ نہیں کہاں سے وہ کہ وزیر اعظم جو ذہنی طور پہ مفلوج ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آزاد کشمیر کے اندر کرپشن ختم کر. میں آپ سب دوستوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, میرپور کے رہنے والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, ہماری حکومت نے
یہ کارنامہ انجام دیا کہ یہ اس پل کے رکے ہوئے پیسے دیے، اس وزیر اعظم نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اس کے اوپر بتا ہوئی کمیشن لیا، یہ اس کے اوپر یہ کمیشن مافیا یہاں پہ بیٹھا ہو، اس کا یہ کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ یہ ثابت ہے، میں کہتا ہوں یہ کنسٹیٹیوشن سے ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ آپ آنکھیں بند کر کے اگر بیٹھے ہیں اس کا حصہ ہے پھر آپ آنکھیں کھول کے کیوں نہیں دیکھتے یہ بات کہ یہ اس دور میں جتنی کرپشن ہوئی 70 سال میں کبھی کرپشن نہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا کس مد میں پیسے آتے ہیں کس مد میں خرچ ہوتا ہے۔ ایم ایل اے بیٹھ کے تقسیم کرتا ہے، کبھی سنا ہے یہ آپ نے کبھی تاریخ میں سنا ہے کہ کوئی کمپنی کہیں کام کر رہی ہو، کوئی ٹھیکیدار کہیں کام کر رہا ہو تو اس کے پیسوں کا فیصلہ ایم ایل اے کرے گا، بلکہ اس کا کام فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی ایم ڈی کتنی ریکارڈ ہوتی ہے، اس کے کام کتنا روڈ دیتی ہے۔ یہاں پہ یہ چل رہا ہے کشمیر کے اندر کسی ایم ایل اے بیٹھ کے طے کرے گا کہ فلاں صاحب کو اتنے پیسے، فلاں صاحب کو اتنے پیسے، فلاں صاحب کو اتنے پیسے، گراؤنڈ میں کام ہے نہیں، جو مرضی ہے، یہی ہو رہا ہے نا یہاں پہلے آپ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے انقلاب کی یہ کوئی ہار جیت کی جو بات ہوئی، میں دوستوں کو بتا رہا تھا 2016 کا وہ جلسہ جس کی آپ نے بات کی، جس میں پرویز رشید صاحب، کرمانی صاحب اور فرجیز طاہر صاحب شامل تھے، میں آپ کا جلسہ اٹینڈ کر کے یہاں سے کیا تھا، الیکشن تھا ہمارا بھی، لیکن یہاں پہ چونکہ مسلم کا حصہ تھا، میں یہاں پہ الیکشن کے اس جلسے میں یہاں سے ہو کے گیا، تو باخدا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب یہاں سے رات کو گیا تو میں اپنے 1 ڈیڑھ 2 بجے 2:30 بجے جب اپنی کمپین میں پہنچا تو میں نے اپنے امیدوار ڈاکٹر نذیر مکی صاحب کو یہ اس وقت کہا، میں نے کہا کہ میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ وہاں پہ چودھری مجید الیکشن ہار رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کچھ خبریں ایسی چل رہی ہیں کہ واقعی چودھری مجید کے حالات بڑے خراب، اور مجھ سے پوچھتے ہیں تم نے کیسے یہ مشاہدہ کیا، میں نے کہا میں اسٹیج سے اتر کے پبلک میں چلا گیا، تو میں نے کہا میں نے بڑے بارش لوگ دیکھے، اور جو یہاں کا وہ روایتی لباس بھی ہے وہاں لانگڑ کہتے ہیں آپ، وہ ہمارے ان بزرگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے تو میں نے 5 منٹ ان کے ساتھ بات سنی، مختلف قبائل کے لوگ تھے، مختلف سوچ کے لوگ تھے، تو میں نے ان سے بات کی، میں نے پوچھا کہ کیا حالات چل رہے ہیں، تو میں نے کہا انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ چودھری مجید نے اپنے دور میں 2 کام کیے، ایک کھلی کرپشن، دوسری منہ سے وہ بےہودہ الفاظ ادا کرنا جو اس کی روایت ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسرا کام نہیں۔ تو میں نے کہا کیا صورت ہوگی، تو میں نے کہا میں نے ہر عام و خاص سے یہ بات سنی کہ مجید انشاءاللہ یہ الیکشن نہیں ہارے گا، اور میرا سیاسی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مجید الیکشن ہار رہا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہوں آپ سب دوستوں کو کہ چودھری مجید وہ الیکشن ہارا ہوا تھا وہ الیکشن، لیکن بدقسمتی سے جو جنہوں نے چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے کام بیلنس کرنے کے لیے کہ جی اتنا بڑا آدمی آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اگر لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو آپ زبردستی 1-2 سیٹیں کو دیں گے۔ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا وجود ہی نہیں، لاکھوں کے ووٹ کی جگہ 200-300 ووٹ لیتا ان کا، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے پیپلز پارٹی کا ایک ہی منشور ہے، وہ منشور ہے صرف اور صرف کرپشن۔ اگر کرپشن نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کیا تنویر الیاس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ بہت بڑا سیاسی اس کا کوئی سفر ہو، سیاسی خاندان ہو، کوئی ایسی اس کی جدوجہد ہو جس کو مد نظر رکھتے ہو کیوں شامل کیا گیا؟ اے ٹی ایم مشین ہے نا، پیسوں کے لیے لایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چشمہ ایسا ہو جو لوگوں کو لگا کے یہ بتائے کہ دیکھو اس نظر سے کہ یہ اس لیے لایا گیا کہ اس سے پیسے کھائیں گے، تو جو پیسے کھانے کے لیے امیدوار لاتے ہیں جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ میرے اور آپ کے کیا کام وہ پیسے ہی کمائیں گے نا۔ تو چودھری مجید بند لفافوں میں پیسے نہیں لیتا رہا، لوگوں کے لیے لوگوں سے پیسے اکٹھے نہیں کرتا رہا اقتدار کے دوران۔ 2008 سے لے کے 2011 کی حکومت جو آزاد کشمیر میں آئی، چودھری مجید وزیر اعظم بنا، 2011 سے لے کے 2016 تک آزاد کشمیر کے اندر، اور پاکستان میں 2008 سے لے کر 2013 تک پیپلز پارٹی کی بدترین حکومتیں تاریخ میں گزری۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ دوستوں سے مختصر یہ کہوں گا کہ ان کا کوئی وجود نہیں، بندے وہی اکٹھے کرتا ہے جس کے پاس بندے نہیں ہیں۔
ہمارے پاس ہر حلقے میں 2-3 امیدوار موجود ہیں، مضبوط امیدوار موجود ہیں. ابھی تھوڑے دنوں میں کوئی اور بھی شامل ہونے والا ہے، وہ بھی پر توڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے لیے بندوبست ہے. تو ان کے شامل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ سب مل کے ہاں وزیر انقلابی صاحب ایک گزارش کروں گا، ہم نے قیادت سے بھی یہ درخواست کی، میری ٹیم نے ہم نے ایک درخواست کی کہ قبل از وقت سے پہلے، یہ نہیں کہ الیکشن بالکل سر پہ ہو، آپ وقت سے پہلے باہر نکلیں. جن حلقوں میں یہ مسائل ٹکٹ کی دوڑ کوئی ممانعت نہیں ہے، جمہوری جماعت ہے، ٹکٹ کی درخواست 100 بندہ دے سکتا ہے، لیکن جب فیصلہ ہو کہ جس کو ٹکٹ ملے میاں محمد نواز شریف کا نشان شیر ملے تو پھر اس کے اوپر جو مہر نہیں لگائے گا وہ بدجانتی ہے. جو فیصلہ پارٹی کا ہو، میرٹ پہ ہو اور پارلیمانی بورڈ فیصلہ کرے اور وقت سے پہلے لوگوں کو بٹھا کے تعین کیا جائے کہ ہم نے کس حکمت عملی کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن جیتنا ہے. ہم نے قیادت کو یہ درخواست کی ہے. ہم نوجوان بھی، ہماری ٹیم بھی یوتھ ونگ کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پورا اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور قیادت کو اس بات پر لائیں گے کہ وہ ان حلقوں میں جائیں اور یہ معاملات یکسو کریں. یہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں. دوسری بات، آخری بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا کہ جو لوگ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، یہ لوگ آنا چاہتے ہیں، پارٹی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، کوئی پابندی نہیں کہ لوگوں کے شامل ہونے سے، ووٹر کے شامل ہونے سے الیکشن میں جو ہے وہ جان پڑتی ہے، الیکشن لوگ جیتتے ہیں. کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، پارٹی کے ساتھ ان کی ناراضگی دور کی جاتی ہے، آپ سب مل کے ان کی ناراضگی بھی دور کریں گے. لیکن ایک بات ختم نہیں ہوگی، ایک بات کا کسی صورت نہیں ہوگی کہ جس مسلم لیگی نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر مشکل وقت دیکھا، جس نے کوٹ لکھپت جیل کے باہر میاں نواز شریف کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے اڈیالہ کے باہر احتجاج کیا، جو روڈ پہ کھڑا رہا، جس نے اس وقت کی آمریت کا، جنرل فیض کے اس شکنجے کا سامنا کیا، اس ظلم کا سامنا کیا، کہ وہ دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے. تھوڑا فرق ضرور ہوگا کہ وہ جو ہمارا کارکن پہلے بیٹھا ہے اس کی عزت افزائی، اس کی عزت نفس کے ہی مجروح نہیں ہوگی. آپ کو بھی پوری عزت اور توقیر ملے گی، لیکن ہم اپنے اس کارکن کا تحفظ کریں گے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہے یہ جو مسلط ہے ہمارے اوپر. اس امید کے ساتھ اللہ سے بھی یہ مانگتے ہیں کہ اگر ہماری اعمال میں کوتاہی ہے تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. ان چور لٹیروں سے، ان غاصبوں سے، ان ڈاکوؤں سے ہماری جان چھڑا اور آزاد کشمیر کے اندر ایک صاف شفاف حکومت اور انصاف والے حکمران ہمیں عطا فرما، جو عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرے اور حق جو صحیح حضرت عمر کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے لوگوں کے حقوق ان تک پہنچائیں. اس دعا کے ساتھ، امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ میرا اور